ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے. اساں جے ادنا صداگری کیتی ہوندی تے آلینڈ دے مسئلے چ اسی کوئی نہیں سی نکلا, نہ آسیہ دے مسئلے چ اسی نکلنا سی. ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بیٹھ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان, پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی. اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب, از دہان اژدہا کوثر طلب, سنگ اسود از در بت خانہ خواہ, نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ, سوز عشق از دانش حاضر مجوئے, کیف حق راضی جام کافر مجوئے. اقبال کہندا ممکن ہے تینوں تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے, اے بھی ممکن ہے سب دے منہ وچوں تینوں میٹھا شربت مل جائے, اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینوں کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے, اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینوں کستوری دی خوشبو آ جائے, لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے. اقبال کہندا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا, اقبال کہندا کدی بھی اودے کولو تینوں عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے. اتنی وڈی گل کر گیا اقبال. جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی, بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا, اور سب دے منہ وچوں زہر دے بجائے میٹھا شربت لب سکدا, تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی, لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے, کیف حق راضی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینوں کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے وے, انج ہو نہیں سکدا. اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو, اے تے تینوں کہہ دے گا اینوں لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا, اے تے تینوں کہہ دے گا ذلیل ہووے جنہیں مسیتاں دے سپیکر اتارے, اے تے تینوں کہہ دے گا انہیں ممتاز قادری نو پھٹے لایا, لیکن اے تینوں کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اووے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہوئے. کیوں جی توجہ جی بچو, وہ تو اقبال سی نا جی کہندا اتھے پڑھدیاں کہنے لگا مدت محوے تگو دو بودام, رازدان دانش نو بودام, باغبانہ امتحانم کردام, اور محرمی گلستانم کردان, اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے. ایک تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا. اقبال کہندا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی, اتھے دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا, پھر میں نو سند جاری کیتی, میں کہا پھر کی ہویا, کہندا تاز بندے گلستان رستام, آشیاں بر شاخ طوبہ بستام. کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سنداں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں. میں کہا پھر کی کیتی, کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی نا, چھوٹے جے درختوں تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا. جیڑا یورپ دیاں تعلیمہ کو متاثر ہوئے, اقبال کہندا او دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی. اینا کولو کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو, ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نال ناراض ہیں, وڈے وڈے پلازے والے ساڑھے نال ناراض ہیں, وڈے وڈے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نال ناراض ہیں, ملن والے ناراض ہیں. اساں کسی دا کی کیتا ہے سوائے اس تو اے ہی ساڈا جرم ہے, خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم, جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم. نہ اسی کسی دا خون بایا, نہ اسی کسی نو قتل کیتا ہے. ساڈا یا رسول اللہ جرم اے وے کہ اسی تہاڈے صرف عاشق ہاں, اے ساڈا اے جرم ہے. میں جڑی گل کرن لگا سی سانو اس گل تے کتنے اسی خوش ہاں. غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا, اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی. انہاں کہا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا, گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینہ گھر خالی دے دیتے, تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے, سارا کام اسی کیتا. تے جدو مال دین دی واری آئی تے حضور سانو پیسے نہیں دیتے. ایک گل چلدیاں میرے آقا تک پہنچ گئی. شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی. سانو ناز ہے اس گل تے قیامت تک صحابہ نہ بول دے تے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی. حضور نے بلا لیا انصار نو, فرمایا تسی یہ گل کیتی؟ جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی ہے نہ نوجوانہ کیتی. سنو جی حضور نے گل کی, اسی اس گل تے راضی ہاں. لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں, لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں, ساڈے واسطے ناز حضور فرما گئے. جدوں انہاں گل کیتی نا جی اساں اے نہ گل کیتی تے پتہ حضور نے انہاں نو کی فرمایا, اما تردونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم. فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں
کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو، کہا بکریاں لایا، اونٹ لایا، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے، کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے، حضور لائے اور کیا لائے۔ توجہ جی توجہ، فرمایا بھائی تواڈے کول پوچھن گھر والے کی لے آئے، اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے آئے، تے باقی کمن جی اسی مال لے کے آئے۔ ہم اس بات پر راضی ہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، ہمارے بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں، آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ کیوں جی ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا، کوئی پانامہ لے کر پکارا جائے گا، کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹکٹا او بلیک کرن والا زرداری سرے محل دے نام تے پکاریا جائے گا، کوئی کس نام تے پکاریا جائے گا، قیامت والے دن سانو پکاریا بھی جائے گا تے لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ، جدوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی حکومت آئے گی نا، بس آنا بڑی قریب ہے، انہوں نے تو سمجھ نہیں رہا ہے حکومت چلانے کی، ساڑھے فقیرہ کو مشورہ لوان بھائی دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جانا۔ نواز شریف دا 500 کنال دا محل لے کے انہوں او برانتھ روڈ والے پرانے مکان واپس بھیجو، نہیں یہ بھیجن نا، اسی انہوں نے مشورہ دے رہے ہیں۔ عمران خان اپنا 300 محل والا خرید کے او تے میاں والی پیو دادے والے مکان چلا جائے واپس، دوسرے دن ساری ٹھیک ہو جانا۔ زرداری نو کہو جڑا تو اسائنمنٹ دی ٹکٹاں بحال کردا سی نا بلیک، اس گھر وچ واپس چل، راتوں رات یہ سارے ٹھیک نہ ہو گئے، تو میں ساڑھے کو نسخہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد تو جدو گھر گئے سن نا خطبہ دے کے صرف گھر پہنچے سن تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے سے، تے سویر تک جتنے کرپٹ لوگ سن نا، جتنے نمبر 2 مال کمائے ہوئے سی، سویر تک سارے فٹ پاتھوں تے ستے ہوئے سن اربا پتی بھی، انہوں نے پتہ سی عمر بن عبدالعزیز آ گئے۔ او تو ایک رات کی گل ہے بخبلا، اے جڑا کہنے نہیں احتساب عدالت نبدی ہائی کورٹ کہتا نہیں مجرم ہی کوئی نہیں، پھر قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں کیوں جی؟ قاضی شریح کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، حضرت عباس نے بلا لیا، پر ناڑا حضرت عباس دا انہوں کھیڑیا تو انہیں جا کے دعویٰ کر دیتا، حضرت عمر نے بلا لیا قاضی شریح نے، انہیں کہا جی پرناڑا کیوں پٹیا؟ انہیں کہا جی وہ تو کوئی چیز بہ رہی سی، میں جمعہ پڑھان جا رہے سی تو میرے تے پہ گئی، میں نے دوبارہ کپڑے بدلے پہ۔ انہیں کہا اس کی یہ بات تھی کہ آپ غیر کی ملک میں تصرف کریں امیر المومنین ہو کر، بس انہیں کہا جی اچھا پھر سزا کے ہوئے، انہیں کہا سزا ہے کہ دوبارہ لاؤ پرناڑا۔ حضرت عباس پتہ کی فرمان لگے، انہیں کہا جی یہ پرناڑا انج نہیں ہے، میں پرناڑا جدو لان کھڑے سی تے رسول اللہ قریب تو گزرے سن تے میرے کو کوئی جگ چیز نہیں سی اتر چڑھن دی، تے حضور نیچے تشریف فرما کے حضور میں نے چک کے پرناڑا لایا۔ پتہ حضرت عمر پھر کہا آج میں بھی انجے بواں گا جی میں حضور بیٹھے سن، آج عباس پھر چڑھے گا ہوتے، حضرت عباس کیا بس اتنا ہی ویکھنا سی، عمر امیر بنن تو بعد کوئی گل تو نہیں بدلی، آج پرنالا ہی نہیں میں پورا مکان ہی مسجد نبی شریف کو دے رہا، یہ اسلام ہے۔ میں جس اسلام دیا گلاں کرنا اسلام ہے بھی، ساڑھے نہ مذاق کر دیو تسی، دین نہ مذاق کر دیو بے کہ بڑے بڑے ہو دیتے، خدا نے وہ بندے ہو جو پاکستان نہ بن دیتا، عمران تو کتے ہونا سی، اے باقی جتنے آنے نہ کتے ہونا سی، خدا دا شکر تسی دا سجدے ہی پہ رہو نا، لٹ مار نو چھڑ کے، حضور دی امت نو لٹ مار دے بڑی دور، تو ہنو پتہ نہیں جی، کیوں جی حضور معراج والی رات کی ویکھیا؟ حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک زنانی دا منہ نوچ رہی، اپنے پنجیاں نال دا منہ نوچ رہی، تے منہ دے بارے تے کوئی اینج کرے تے بندہ منہ بچاندا، تے جے دے منہ تے بلی اپنے پنجے نال نوچ رہی ہونی، فرمایا جبریل اے دا کی جرم اس عورت دا؟ عرض کی تھی حضور اس نے بلی رکھی ہوئی سی، بدھی ہوئی سی، بھوکیا مر گئی، نہ انہیں آپو انہوں کوئی چیز پائی تے نہ انہوں کھولے آکے زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیں دی، حضور دے کلے تے بدیاں بلی مر گئی، تا قیامت دا منہ نوچتی رہے گی۔ دسو جے دے
قلعے تے بلی مر جائے تو دی سزا وے تے جدے دور اقتدار بچے مر جان. کیوں جی جنہ دے دور اقتدار بیوہ عورتاں اپنے بچے نو جا کے بازار قیمت لاون کہ میں بل نہیں دے سکتی, میں اپنے بچے بیچتی ہوں. سمندر نہراں میں چھال مار دیون, دریائے راوی چھال مار دیون, ستیاں اپنے بچیاں دیاں گلیاں گردناں ماما کٹ دیون, اپنی بھی کٹ دیون کہ میرے کو گھر دا چولہا نہیں سی چلدا. انہاں نو نہیں پوچھا جائے گا کہ ارباں خرباں روپے قوم دے لٹ کے تسی باہر لے گئے تے میری امت بھکھیا مرتی رہی. جی بلی دی اے سزا ہے تے انسان دی کتنی سزا ہونی. اسی تے انہاں دے خیر خواہ ہاں کہ انسان دے پتر بنو, اے ڈھڈ اج تک کسی دا نہیں بھریا. واپس کرو ارباں روپے قوم دے. جی بادشاہ سانو دے ووٹ ویندے نے سارے واپس کر دین گے. جدو آپو بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے گا سب تو پہلے اچار نہ روٹی کھا کے وہ تے 5 سٹار ہوٹل نہیں نہ جائے گا. میں تے شادی حالت نہیں جانا, میں نے زبردستی لے گیا نا, میں تے شادی حالت نہیں جانا کہ بھائی سادگی اپناؤ, سارے نکاح بھی سادہ کرو, بالکل اپنے سارے کام سادگیاں چ اپناؤ. اے جناب گھر دی روٹی پکاؤ, وچ آلو تے جناب گوشت پا دو, اور شوربہ بڑا سارا بنا دو جناب, وہ دو تے انہاں نوں کہو 2 روٹیاں سرید بنا کے کھاؤ جی, یہ جی فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. پڑھ مڑ کیسے چیز پانا نا, اے تے کسے نہیں بھریا. کیوں جی گھر راجے دا کسے نہ بھریا. سوڑا احمد خانہ میاں محمد کہندا تینوں کر دے معاف جرمانہ. سمجھ آئی بات. اے تے گھر کسے نہیں بھریا آج تک, اے پیٹ تے نہیں بھریا. سادگی تاں ہی نا حضرت فاروق اعظم زیتون دا تیل کھاندیا کھاندیا پیٹ خراب ہو گیا. کات جدوں پیا تے آپ دے پیٹ جو گڑ گڑ دیاں آوازاں آئیاں تے آپ نے فرمایا گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر, جج مرضی آوازاں کٹ, جد تک حضور دے ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا. تسی بھی جناب کوئی تبدیلی کیتی اپنے کھان پینے وچ, کہندے ہو میں نواں پاکستان بنانا, کوئی کھان پین تبدیلی فرمائی نے, کوئی اپنے مشیراں وزیراں نو کوئی تبدیلی فرمائی نے. وہی پروٹوکول. میں گیا نا جی ڈیرہ غازی خان ملتان تے میرے نال گڈیاں نہ لوا دیتیاں اتھوں دے ذمہ دار. شکر ہے تسی کوئی نہیں لوائی, بڑی مہربانی. ایویں جناب ہوٹر دی کوئی نشہ ہی اتنا ہے. اگے ہوٹر چل رہا ہوئے پچھلا بندہ ویسے ہی پاگل ہویا ہو بھائی ہوٹر چل رہا ہے, یہ ہوٹر دا کوئی نشہ ہی ایسا. زبردستی انہاں پولیس والیاں گڈیاں لوا دیتی. میں کہ چلے ہوئے اپنے بچے نے اپنی جا کے کم کرن, اور انہاں دی ڈیوٹیاں تھوڑیاں. آخر ڈیرہ غازی خان تو پھر جدوں اسی چلے نہ لئیے وا کوئی 30-40 کلومیٹر چلے تے روک کے کہندے ہن تسی کدھر جانا ہے بھائی, نہ دن آرام نہ راتی آرام, ہن تسی جانا کدھر ہے. میں کہا اسی جانا ہے میاں والی. انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ نے حوالے جاؤ جدھر جانا. انہوں نے کہا میاں والی تو 5 گھنٹے دا راہ ہے اتھوں تے تسی 5 گھنٹے چلدے ہی رہنا ہے. میں کہا اسی تے چلدے ہی. انہوں نے کہا اللہ دے حوالے راہ تے مرو یا زندہ رہو تہاڈے. کیوں جی میں آگا تسی تے جے ایک دن نہیں چلے ساڈے نال. کیوں جی میں کہا اور ہوندے جڑے پی کے جناب اپنی گڈیاں دا بھی ہوش رہنے ہوندا تے کوئی ایتھے تسی چک کے انہاں دیاں گڈیاں جو انہاں دے گھر چ پیندے ہو موتر پیندے ہوندا انہاں نے سویرے بھی موتر پی کے اٹھ دین. میں آکھا سی راتی سوندے بھی حدیثاں پڑھ کے سوندے ہاں. ہاں جی راتی سوندے بھی رسول اللہ دا حلیہ مبارک پڑھ کے سوندے ہاں کہ میرے آقا و مولا کے چہرہ انور ایسے تھا, حضور کی مبارک پیشانی ایسی تھی, میرے آقا و مولا کی مبارک زلفیں ایسی تھی, میرے آقا و مولا کے مبارک دندان ایسے تھے, میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی. امام حسن فرماتے ہیں چاندی کیا سفید ہوگی, میرے نانا جان کی گردن اس سے بھی زیادہ صاف اور شفاف. گردن جتنی بھی کوئی صاف کرے نا کالی ہوڑوں نہیں راندی, کوئی لاکھ دوائیاں لائے. امام حسن فرماتے ہیں چاندی بھی شرما جاتی تھی اپنی شفافیت میں, میرے نانا جان کی گردن. کیوں جی پھر میرے نانا جان کے مبارک بازو ایسے تھے, پھر ہتھیلیاں ایسی تھی, پھر مبارک انگلیاں ایسی تھی, پھر ابرو ایسے تھے, پھر میرے نانا جان جب چلتے تھے تو زمین سمٹ کر آگے آتی, حضور یہاں پاؤں رکھو, حضور یہاں پاؤں رکھو. کیوں جی اسی تے راتی میں پوری حدیثاں تاں یاد کیتیاں, میں جب پڑھنا شروع کردا تے بھی نیند آ جاندی تاکہ وہ شیطان کہندا بھی تو پورا حلیہ پڑھ کے سونا ہے. میں کہا ہاں سونا ہے. کہندا لو ہن میں تے اکھاں بند ہو جاندیاں. لوگ جنہاں نوں بلڈ پریشر ہے نا, اسی مفت بلڈ پریشر ہونا ہی کسی نوں نہیں. میں نوں کوئی بلڈ پریشر نہیں, میں ایک گولی بھی نہیں کھاندا. ہے کوئی تصور پتہ کر دے, میں ایک گولی بھی کسی بیماری دی نہیں کھاندا. بیماری لگدی تاں میں جدوں بندہ دین تو دائیں بائیں ہوگا. اے جڑا میرا بہنا ہے ایدے وچ گل ہو رہے. ہاں جی ہاں کیوں جی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ہاں جی یہ کیا بات ہے. ہاں اے دے وچ گل ہو رہی. بیماریاں ہونیاں ہی کوئی نہیں.
میں تو نہیں پڑھیا، میں علماء بیٹھے تو میں دس دیں گے 36 لاکھ مربع میل دی سرزمین ہے حضرت عمر نے ایک ڈسپنسری بھی بڑھائی ہوئے، میں نے کوئی اٹھا کے دسے اپنی سلطنت ایک بھی حکیم بلایا ہوئے بھائی صحابہ بڑے بیمار ہو رہے ہیں تے فلانے حکیم نو بلاؤ، او فلانی جگہ بلاؤ، او فلانی جگہ بلاؤ، او ہاں اے میں ضرور پڑھیا کہ جدو فاروق اعظم زیادہ بیمار ہو گئے نا، آپ دی رگاں کٹ گئیاں خوراک والیاں تے صحابہ ایک حکیم نو لین گئے، او حکیم جدو رستے چاہ رہے سی وہ تو کہنا اچھا جی میں واپس جا رہا ہوں، امیر المومنین دا وصال ہو گیا۔ انہاں کہا جناب تو انہوں کی میں پتا کہ فونہ دا زمانہ تے آیا نہیں، انہاں کہا اے بکری ویکھی نے، انہاں کہا ہاں، انہاں کہا جڑا فصل کھا رہی نا اس دے مالک دا فصل نہیں، جدو تک حضرت عمر زندہ سن نا بکری بھی غیر دا فصل نہیں سی کھا دی، اے بکری جڑے غیر دے فصل اچ بڑی کھڑی ہے دا معنی امیر المومنین دنیا تو چلے۔ اے میں ضرور پڑھیا، اے میں ضرور پڑھیا، تو باقی میں اے نہیں پڑھیا کہ جناب حضرت عمر نے ڈسپنسریاں بنائی ہوں جناب جی فلان جی گھر گھر اسپتال نہیں کھلے حضرت عمر دے دورے۔ ہاں اے ضرور ہویا کہ کیسر و کسرا دیاں فوجاں نو لمحہ پا دیتا انہوں نے، کیوں جی اے میں ضرور پڑھیا، اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں جنگ یرموک وچ ماہان آیا انہیں صحابہ دے چہرے ویکھے، پھٹی ہوئیاں پگڑیاں ویکھیاں، پھٹے جناب اپنے کپڑے ویکھے اور جنگاں لڑ لڑ کے انہاں دے جسم کمزور ویکھے تے وہ بڑا گنڈا سی 6 لاکھ فوج دے کو صحابہ 36,000 اور کہنے لگا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع فہلموا الی نؤتی کل رجل منکم 10 دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل باسنا لکم بمثلها اور کہنے لگا اے سانو پتہ ہے بھوک تے ننگ تو آنو مدینے جو کٹ کے لائی تسی بھوکے ہوئے ہو ننگے ہوئے ہو، آؤ ہر فوجی نو بھیجو، میں 10 دینار سونے دے دیاں گا، سالانہ کپڑے دیاں گا، روٹی دے پیسے دیاں گا، آؤ دانے دیاں گا، چلے جاؤ مدینہ پاک، واپس پریشان نہ ہونا، آئندہ سال پھر بھیج دیاں گا۔ اے انہیں جدو صحابہ نو تانا دیتا میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، کیوں جی عافیہ صدیقی روز اٹھے تے امریکی فوجی انہوں سویرے کون کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا، کیوں جی یہ دی ماں نے میں نے گل کی تھی، ہر روز وہ کہنے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا، راتی سلطان ٹیپو نہیں سی آیا، راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا، تینو چھڑان راتی صلاح الدین ایوبی نہیں آیا، شہاب الدین محمد غوری نہیں آیا، التمش نہیں آیا، شیر شاہ سوری نہیں آیا، طارق بن زیاد نہیں آیا، اے انہوں تانے دیں دیں اور رو کے منہ پرا کر لیں دی، جے کوئی ہوندے تو انہیں کہنا سی پتر بس پہنچن والے نہ آ گئے، 16 سال ہو گئے نو انتظار اچ بیٹھی محمد بن قاسم دے انتظار اچ، اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ امید ہے، پوری دنیا دی امید ہے، پوری دنیا تو آڑے وال ویکھ رہی، کسی دی گل وچ نہیں آنا، نہ اسی تشدد پسندہ، نہ اسی تشدد دی حمایت کر دیا، نہ اسی کسی دے قاتلاں، نہ قتل دی حمایت کر دیا، لیکن ایک کان کھول کے سن لو، حضور دی عزت آبرو ختم نبوت اور دین کے لیے یہ گردنیں رکھی ہیں، اور تا صبح قیامت ہماری اولادیں بھی گردنیں اس لیے رکھے گی کہ یہ رسول اللہ کی عزت پر قربان کر دے، ہر چیز قربان کر دے۔ بات سنیں، بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی روزانہ سنتی، اب ہندو میرے خلاف ہندو بھی کلپ چلاتا ہے، کہتا ہے یہ خادم رجوی، کہنا یہ خادم رجوی یہ بڑا کٹر ملہ ہے، اور میں آکھا اسی بھی کدی کیا اور تو انہاں دے کون ہوندے مذہبی اسی بھی کدی کیا تو اڑا پنڈت بڑا کٹر ہے، کیوں جی سانو تو ساڑھے ڈیڈے تو درد ہی کد نہیں ہویا، ہندوانو میرا کیویں درد ہویا پتہ، وہ کہنا یہ کٹر ملہ ہے خادم رجوی کٹر ملہ، میں آکھا گاں دا موتر پینا لیا ظاہر ہے میں دودھ پینا، پتہ ہے میرے بارے ہندوانو کی تکلیف ہوئی، وہ کہندے اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی کرکٹ کھیڈن والا، اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی ہاکی کھیڈن والا، اسی تے انہاں دا بیڈمنٹن کھیڈن والا ہیرو بنایا سی، اے مڑ مڑ کہندا نور الدین زنگی آیا، اے کہندا شہاب الدین محمد غوری آیا، او کہندا قطب الدین ایبک آیا، اے کہندا مڑ کے اپنے پرانے ہیرو دا نام لیندا جنہاں ساڈے وڈیاں نو جناب چھکے چھڑا دیتے، پتہ نا شہاب الدین محمد غوری شکست کھا کے گیا تے سال بعد پھر آیا تے ایک مجذوب انہوں ملیا پشاور دے مقام تے، انہیں کہا کدھر جا لیا، انہیں بادشاہ والی کباب کھول کے تھلے والا کپڑا بکھایا، انہیں کہا پورا سال کپڑے نہیں دھوتے بدلہ لین جا رہے ہیں، ہاں جی اس واسطے شہاب الدین محمد غوری دا
ڈاکٹر عبد القدیر کو میں پوچھا سی میں آگا تسی اے نام تے کیوں بنایا؟ کہندا تانوں مولانا پتہ نہیں کہ دہلی دی سلطنت جڑی دہلی تے جھنڈا اسلام دا کنے لہرایا؟ کہندا میں شہاب الدین غوری دا میں میزائل اس واسطے بنایا کہ بر صغیر وچ اسلامی سلطنت دا بانی۔ میں اب ڈاکٹر عبد القدیر کو پوچھا میں آکھا جنوں چھڈ کے گئے سی پیچھے قطب الدین ایبک تو پھر او دا کیوں نہ بنایا؟ میرا اٹھ کے نا میرا ہاتھ ناپ لیا، انہیں کہا تو تو بڑا پڑھیا لکھا مولوی لگنا، اٹھ کے نا میرے ہاتھ دو میں ناپ لیا، انہیں کہنے لگا او دا سرکاری حکومت نے جو بنا چھڑیا۔ میں کہا تو ویکھن گیا انارکلی؟ کہندا کوئی نہیں گیا۔ تو میں کہا نہ ہی بنا دے تے چنگا، تو تینوں چاہیے سی بنانا۔ کہندا پھر افسوس ہے میں نے او دا بھی بنانا چاہیے سی۔ اے مزار تو انہیں بنایا نا قطب الدین او دا شہاب الدین محمد غوری دا۔ میں او دے مزار دے سرگی حاضری دین گیا چکوال موڑ تو جدوں میں گڈی ادھر موڑی نا تو جس ہوٹل والے کو پوچھو کہنا نہ 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 ادھر نہ جانا، رات لٹے جاؤ گے، سویر ہوئے گی تو پھر جانا شہاب الدین محمد غوری دا مزار وال نہ جانا ہے تو بڑی لٹ مار ہوندی۔ میں ڈرائیور ہے منڈے چوچے میرے نال، میں کہا چلو گڈی ہونے چلو، کہنے لگی جی وہ رستے لٹ مار ہو گئی۔ تو پھر میں کہا چھوڑو یار، ایڈا وڈا شہنشاہ شہاب الدین محمد غوری ہوئے تے اپنے آن والے مہمانوں دی حفاظت بھی نہ کر سکے، اسی پھر ایویں سلام کرن جا رہے ہیں، چھڈو پرے پھر اسی رات مڑاواں گے کہاں گے ایویں جھوٹ مار رہے ہیں، ایتھے کوئی نہیں شہاب الدین محمد غوری دی قبر۔ سانو رستے چڑی بھی نہیں ملی، بندہ ملنا تے درکنار ہے، آندا نا بندہ چڑی نہ بندہ تربیت پوندا یا لومڑ یا گدڑ نکل آندا، سانو چڑی بھی اڑدیا نہیں ملی۔ شہاب الدین غوری ساڈے کار نال چلیا، میرے مہمان آ رہے، ہاں جی اسی جنوں من اسی جاندے ہاں انہوں من کے جاندے ہیں، جڑا من کے گیا سی۔ اسی اتنے فاتحہ پڑھن بیٹھے تے پتہ لگتا سی اتنے ہزاراں دا اجتماع ہے۔ میں منڈے نو کیا میں کوئی بندہ ہے؟ کہندے جی ایک بھی کوئی نہیں۔ میں کہا پتہ ہے شہاب الدین غوری کتنا روحانی آدمی، اتنے ہزاراں روحاں موجود ہیں اس ویلے ساڈی فاتحہ دے وچ، ہاں جی چس آ گئی اتنے فاتحہ پڑھن۔ میں کہا میں شیر بندے کو آیا، ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر۔ لو جی میری گل مک گئی، آخری میں تانوں شیر بنانا، شیر تو تسی پہلے بھی ہو، میری گل گدڑ سونی نہیں سکتا، توجہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا، 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 لو جی